پاک چین دوستی کا بڑا نشان، گوادر ایئرپورٹ کی کامیاب تکمیل پر پاکستان کے دشمن پریشان، عالمی میڈیا میں پروپیگنڈا شروع کر دیا، بھارتی اخبارات، امریکی اور یورپی ویب سائٹس نے مکھی پر مکھی بٹھا دی، ایسوسی ایٹڈ پریس نے گوادر تک آنے کی زحمت کیے بغیر خبر جاری کی کہ گوادر ایئرپورٹ خالی ہے، مسافر موجود ہیں نہ ہی طیارے، بھارتی اخبارات نے ہیڈ لائنز تبدیل کی نہ ہی اسکرپٹ ایڈٹ کرنے کی زحمت۔ ARY نیوز کے پروگرام سرعام کے اینکر اقرار الحسن نے نیو گوادر ایئرپورٹ کا دورہ کر کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا، حقائق جھوٹی خبروں کے برعکس نکلے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافر بھی تھے، طیارے بھی اور تمام جدید سہولتیں بھی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج سے 16 مارچ تک بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی، مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج رات ملک میں داخل ہوگا، اسلام آباد، مری، گلیات، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ 14 اور 15 مارچ کو لاڑکانہ، جیکب آباد اور شکارپور میں بھی بارش متوقع، پہاڑی علاقوں میں سڑکیں بند اور پھسلن کا خدشہ۔ چین اور یورپی ملکوں نے بھی مصر کے غزہ منصوبے کی حمایت کر دی، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا، مصر کی تجویز غزہ کی تعمیر نو کا حقیقت پسندانہ راستہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، غزہ فلسطینیوں کا ہے، وہاں امن کے لیے مصر کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ مصر کے منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو پر $53 ارب لاگت آئے گی۔ واشنگٹن کی مذاکرات کی پیشکش کا مقصد اپنی توقعات مسلط کرنا ہے، امریکی دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا صدر ٹرمپ کے خط پر رد عمل، کہا، ایران کو مذاکرات کے لیے دبایا نہیں جا سکتا، بدمعاشی کرنے والے کچھ ملک مسائل حل کرنے نہیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں، ایران ایسے ملکوں کے مطالبات قطعی تسلیم نہیں کرے گا۔ روس سے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، صدر زیلنسکی کا اعلان، کہا، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے اگلے ہفتے سعودی عرب کا دورہ کروں گا، امن کا خواہاں ہوں، حقیقت پسندانہ تجاویز میز پر ہیں، تیز اور مؤثر طریقے سے آگے بڑھنا ہے، ہمارے نمائندے روس اور امریکی سفارتکاروں سے ملاقات کریں گے، امید ہے اہم مسائل پر اتفاق ہو جائے گا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا فائنل آج، بھارتی سورما ریکارڈ تیسری بار ٹرافی اٹھائیں گے یا کیوی سن 2000 کی تاریخ دہرائیں گے؟ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل آج دبئی میں ہوگا، ٹائٹل کی حتمی جنگ کے لیے دونوں ٹیمیں تیار، بھارتی کپتان روہت شرما نے ورون چکرورتی کو اہم ہتھیار قرار دیا، بولے، ورون ہمیں نیٹ میں بھی ورائٹی نہیں کراتا، وہ ہمیں بھی نہیں دکھانا چاہتا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ کیوی کپتان مچل سینٹنر کا کہنا ہے، فائنل کا دباؤ ضرور ہے، کوشش کریں گے عام میچ کی طرح کھیلیں اور بھارت کو ہرائیں۔ اگر کوئی ٹیم بھارت کو ہرا سکتی ہے تو وہ نیوزی لینڈ ہے، سابق بھارتی آل راؤنڈر روی شاستری کہتے ہیں، فائنل میں بھارت فیورٹ ضرور ہے مگر بہت معمولی فرق سے، بھارت سے کوہلی اور نیوزی لینڈ کے لیے ولیمسن کا کردار اہم ہوگا۔ ہم اگر پیچھے والی چیز پہ دیکھیں کہ دبئی میں انڈیا کوئی میچ نہیں ہارا تو اس کا مطلب فائنل جیت گیا انڈیا۔ اچھا، آپ 50-50 60-70 I'll go with 70-30۔ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹاس جیتنا، سے جو بھی ٹاس جیتے گا آلموسٹ وہ 60% میچ بھی جیت جائے گا، دونوں ٹیمیں تیاری کے ساتھ آئیں۔ باسط علی اور کامران اکمل نے فائنل میں بھارتی ٹیم کو فیورٹ قرار دیا، ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو کرتے ہوئے باسط علی نے کہا، دبئی میں بھارتی ٹیم کا گزشتہ ریکارڈ بہت اچھا ہے، جس ٹیم کے اوپنر اچھا سٹارٹ دیں گے اس کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ کامران اکمل بولے، فائنل میچ میں ٹاس کا کردار اہم ہوگا، بھارتی ٹیم کی ٹورنامنٹ کے لیے اچھی تیاری ہے، نیوزی لینڈ کے بیٹرز کو بھارتی اسپنرز کو سنبھل کر کھیلنا ہوگا۔ پروگرام میں مایا خان بنی مہمان، کھیلا دلچسپ کھیل، مصطفیٰ بنے لیجنڈری جاوید میانداد، عادی کے برجستہ جملوں نے سب کو ہنسایا۔
سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، امن دشمنوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود ملا۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ پاک فوج دہشت گردی کے ناصور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ امریکی افواج کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے داعش دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری پر شکریہ ادا کیا۔ ٹویٹ میں لکھا، پاکستان نے ملزم کٹہرے میں لانے کے لیے امریکہ سے تعاون کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک امریکہ مفاد مشترک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب میں ملزم کی گرفتاری کا اعلان اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کابل ایئرپورٹ حملے میں ملوث داعش دہشت گرد کو پاک افغان بارڈر سے پکڑا گیا۔ امریکی معلومات پر پاکستان نے کارروائی کی۔ دہشت گرد شریف اللہ امریکہ میں انصاف کے کٹہرے تک پہنچ چکا۔ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہوا، چیئرمین سینٹ نے رولنگ دے دی، معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا، اس ایوان کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا، پارلیمانی اختیارات کی اس طرح بے توقیری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سینیٹر اون عباس کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد ہو گیا۔ سینیٹر نے چیئرمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل ہوتا تو زیادہ خوشی ہوتی، میرا آرڈر منسوخ کر دیں۔ اعجاز چودھری کو لایا گیا تو ان کے ساتھ ہی سینٹ اجلاس میں آؤں گا۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں، چیئرمین سینٹ اصولوں پر کھڑے ہوئے، ہمارے سیاسی اختلافات رہیں گے مگر ایوان کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا، آپ اپنے حکم پر عمل کروائیں، ورنہ کل چیئرمین کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر اس ایوان کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، دونوں عزیز سینیٹرز کو ایوان لانا چاہیے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا، بانی PTI مظلوم نہیں، لیکن جو سینیٹرز اٹھائے گئے ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ ملک مخالف پروپیگنڈا کا الزام، 15 PTI رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد 11 مارچ کو دوبارہ طلب۔ اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، فردوس شمیم نقوی، حماد اظہر، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، کمل شوذب سمیت دیگر کی طلبی، نوٹس جاری۔ تحریک انصاف کے لوگ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں خطاب، کہا، بانی PTI کو کرپشن پر سزا ہوئی، بانی کو چھوڑنا ہے تو جیل میں قید سب جیب کتروں اور نشیوں کو بھی معافی دے دیں۔ ملک پر مسلط تناڑی پاکستان کو دیوالیہ کر کے چلا گیا۔ پاکستان میں امن قائم کرنا ہے، بھلڑ بازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے، عالمی مالیاتی ادارے پاکستانی معیشت کی تعریف کر رہے ہیں، تمام معاشی اعشاریے بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ماضی کی حکومت نے ملک بھر میں ایک اینٹ نہیں لگائی، یہ وہ ملک دشمن ٹولہ ہے جس نے IMF کو خط لکھے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کے بھائی شکیل خان سوابی میں قتل۔ DPO سوابی کے مطابق شکیل خان ہمسائے کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے۔ ملزم نے پہلے اپنے والد کو قتل کیا۔ مقتول شکیل خان بیچ بچاؤ کے لیے گئے تھے۔ بیچ بچاؤ کے دوران شکیل خان فائرنگ کا نشانہ بنے۔ مبینہ طور پر ملزم نشے کا عادی ہے، دماغی توازن بھی درست نہیں۔ ملزم کی گرفتاری جلد یقینی بنائی جائے گی۔ کراچی والوں پر ظلم کی داستان ہے، مجبور نہ کریں کہ کراچی والا موٹر سائیکل بیچ کر لائسنس بنوائے اور اسلحہ خریدے۔ چاہتا ہوں ہمارے بچے قلم اور لیپ ٹاپ خریدیں۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کے عہدیدار حادثے کے متاثرین کے گھر جا کر معافی مانگے۔ لواحقین کو 1 کروڑ معاوضہ دیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی رات گئے شاہ فیصل کالونی میں گفتگو۔ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم سے تحقیقات میں پیش رفت۔ FIA نے ملزم ارمغان کی مزید 4 کمپنیوں کا سراغ لگا لیا۔ 2 کمپنیاں پاکستان جبکہ 2 امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں۔ ذرائع FIA کے مطابق ارمغان کے گھر پر کال سینٹر کے 50 ورک سٹیشنز تھے۔ گھر سے ملے 18 لیپ ٹاپس کی اسکریننگ جاری۔
ارمغان سے منسلک افراد کا ڈیٹا جمع کرنے کے بعد کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ محکمہ صحت سندھ نے قائم علی شاہ کے زندہ بیٹے لیاقت شاہ کو مردہ قرار دے دیا۔ رپورٹ سیکرٹری صحت، ڈی جی صحت، ایڈیشنل سیکرٹری صحت نے عدالت میں جمع کرائی۔ ڈاکٹر لیاقت علی شاہ خیرپور کے سرکاری آئی ہاسپٹل کے کانٹریکٹ پر انچارج مقرر ہیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ من پسند افراد کو بھرتی کرنے سے متعلق مقدمے میں جمع کرایا گیا۔ آئی ایم ایف کا سندھ کو تعلیم اور صحت کے فنڈز بڑھانے کا مشورہ۔ آئی ایم ایف نے سندھ کی 8 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سندھ میں سنگل سیلز ٹیکس گوشوارے کو سراہا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے سندھ میں بیشتر معاشی اہداف حاصل کیے گئے۔ اس وقت چیلنج ریاست کو ہے۔ باقاعدہ 3 جگہوں پہ اس ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ پڑھے لکھے بچوں کو خودکش جیکٹ پہنا رہے۔ پاکستان کے خلاف 3 جگہوں سے سازش ہو رہی ہے۔ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کر رہی ہے۔ یہاں لوگ خودکش حملہ آور پیدا کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بلوچ نوجوانوں کو لا حاصل جنگ میں جھونک دیا گیا۔ پرتشدد کارروائیوں سے ملک نہیں ٹوٹے گا۔ میں آیا تھا 4 مہینے پہلے، محبت مجھے ملی پاکستانوں سے، وہ بےحد ماشاءاللہ انتہا تھی۔ آپ کو کبھی کوئی عیدی دیتا ہے؟ آخری عیدی کتنی ملی تھی؟ والدہ نے دی ہوگی 2000 روپے۔ مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے۔ 4 ماہ بعد ہی دوبارہ پاکستان آیا ہوں۔ جو استقبال ہوا اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا لوگ مجھے اس سوٹ میں دیکھتے ہیں کیونکہ میرا ٹارگٹ زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں۔ شیروانی میں بھی لیکچر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی گورنر ہاؤس کراچی میں افطار ڈنر میں شرکت۔ صاحبہ کا دھیرانی پروگرام، جس میں 1500 سے زائد بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں پہلے مرحلے میں کرائی جا چکی ہیں۔ چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا کہ جتنی بچیوں نے اپلیکیشن دی ہے سب کو الیکٹرک بائکس ملیں گی۔ پنجاب میں لڑکیوں کی شادی کا دھیرانی پروگرام، نئی درخواستوں پر الیکٹرک بائک بھی ملے گی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پروگرام کے تحت 15,000 بچیوں کی شادی ہوئی۔ پروگرام کا اگلا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پاکستانی طالب علم کا اعزاز۔ موسیٰ حراج آکسفورڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر منتخب۔ موسیٰ حراج وفاقی وزیر رضا حیات حراج کے صاحبزادے ہیں۔ موسیٰ حراج آکسفورڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر منتخب ہونے والے 4تھے پاکستانی ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو، احمد نواز اور اسرار کاکڑ بھی صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کی موسیٰ حراج کو مبارکباد۔ کہا موسیٰ کا انتخاب پاکستانیوں کے لیے قابل فخر ہے۔ جرمنی کی جونیئر ہاکی ٹیم اور پاکستان کے درمیان فرینڈلی ہاکی سیریز، دوسرا میچ بھی جرمنی کے نام۔ مہمان ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ 21 برس بعد جرمن ہاکی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ پاکستان جرمنی فرینڈشپ ہاکی سیریز کے میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے باغ ابن قاسم میں اسپورٹس ارینا کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں باغ ابن قاسم کا یہ مقام پہلے بالکل ویران تھا، اب جنگل میں منگل ہے۔ میئر کہتے ہیں بلاول بھٹو کے ترقی کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔ 14 اگست کو ہب کینال کو پورا کر لیا جائے گا۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں عالمی یوم خواتین پر افطار ڈنر کا انعقاد۔ ویمن سپورٹ نیٹ ورک کے زیر اہتمام تقریب میں خواتین سمیت کمیونٹی کی نمایاں شخصیات کی شرکت۔ مقررین نے خواتین کو عالمی دن کی مبارکباد دی اور امریکہ میں آباد پاکستانی خواتین کی خدمات کو سراہا۔ لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلی بار اجتماعی افطار کا اہتمام۔ رمضان ٹینٹ پروجیکٹ کے تحت افطار میں مسلم کمیونٹی کے علاوہ مقامی غیر مسلم افراد کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رمضان ٹینٹ پروجیکٹ کے زیر اہتمام گزشتہ 13 برسوں سے ملک کے اہم مقامات پر افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔